مجھے ایک ہفتے پہلے انویٹیشن آیا تھا کہ میں اس کانفرنس میں شریک ہوں. تو میں نے سوچا کہ یوزلی میں کانفرنس میں جانے سے اجتناب کرتا ہوں کیونکہ بہت ٹائم لگتا ہے آنے جانے میں اور اس میں. تو میں یوزلی یہ کرتا ہوں کہ اپنا میں نے ایک ایواتار بنایا ہوا ہے اور جو میری طرف سے اس کانفرنس میں میری تقریر پڑھ کے سنا دیتا ہے. اور وہ ایواتار جو ہم نے بنایا ہے وہ انگلش میں بھی اور فرینچ میں بھی اور جرمن لینگویج میں بھی میری بات کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اس سے پہلے کہ میں کچھ اپنے پوائنٹس سامنے رکھوں، میں یہ بات کہوں گا کہ آپ لوگوں کی یہ کانفرنس اور میں جو آرگنائزرز ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا، ڈاکٹر مغل صاحب کا اور باقی جو حضرات ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس آف اردو یونیورسٹی اور گرینوچ یونیورسٹی، ان کو اور باقی فیکلٹی ممبرس کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے. جو سوشل میڈیا کا آغاز تھا وہ تو بہت معصومانہ تھا. اپنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے چٹ چیٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا آغاز کیا اور وہ ایک دوسرے سے چٹ چیٹ کرتے تھے. اس سے پہلے وہ یہ کام بلیٹن بورڈز پہ کرتے تھے تو اس میں وہ پرائیویسی نہیں ہوتی تھی اور وہ ایک دوسرے کی چیزیں دیکھ شیئر کر لیتے تھے. تو انہوں نے پھر کہا کہ انڈیویجول کس طرح بلیٹن بورڈز بنے، تو انہوں نے سوشل میڈیا کا جس وقت یہ بن رہا تھا تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ سوشل میڈیا کیا جو ہے وہ کس جگہ پہنچ جائے گا. بعد میں سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز اور فوٹوز شیئر ہونے لگی، لائیو اسٹریمنگ ہونے لگی. یہ سب چیزیں آپ کے ظاہر علم میں ہیں اور چونکہ آپ کی جو جنریشن ہے وہ اسی دور میں پیدا ہوئی اور وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا تھا. سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو آپ سے زیادہ پہچانتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ کس راستے سے جائیں گے، اس کو معلوم ہے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، کیا نہیں کھاتے. تو یہ کیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ بہت ساری انفارمیشن اسے شیئر کرتے ہیں اور اس انفارمیشن کو وہ گیدر کرتا ہے اور وہ اپنے ایک اے آئی ماڈلز کے ذریعے وہ آپ کو پریڈکٹ کر لیتا ہے کہ وہ آپ کیا کریں گے. جب ایٹم بم بنایا گیا تو ان کے بنانے والوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی کتنی ہلاکت خیزی ہو سکتی ہے اس کے ذریعے. اور جب وہ استعمال کیا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس سے کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہلاک اور زخمی ہوئے. اس وقت بھی ان لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی ایٹمی قوت یا وہ توانائی جو فیوژن سے حاصل ہوتی ہے وہ گھروں کی بجلیوں کو روشن کریں گی، فیکٹریوں کو روا دوا کریں گی. اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ اسی ایٹم بم نے ایک ڈیٹرنٹ کا کام کیا اور جنگوں کو روکنے سے جو ہے وہ موقع دیا کہ وہ جنگ نہ ہو سکے. اور وہی فیوژن سے جو تابکاری نکل لی جاتی ہے اس کے ذریعے کینسر کا علاج بھی ہونے لگا. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے میں اپنی ایک چیز کو آپ کو وہ کر سوشل میڈیا اور جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے ہی نہیں بلکہ حکومتوں کے لیے بھی درد سر بنتا جا رہا ہے. 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن صاحب نے اس کے 1 سال بعد ایک خط ریلیز کیا اور جب وہ خط ریلیز کیا تو اس کو فوری ٹی وی اور نیوز پیپرز کے اداروں کو تو اس کو فوری طور پہ امریکہ کے حکومت نے اس کو کنٹرول کر لیا اور وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکا. خیال ہے کہ بہت محدود انداز میں بہت تھوڑے سے لوگوں تک وہ پہنچ سکا. ابھی غزہ کے اندروناک واقعات کے دوران یہ خط تقریباً 20-22 سال بعد دوبارہ نمودار ہوا اور ایک دن کے اندر 40 لاکھ لوگوں تک یہ پہنچ گیا اور امریکی حکومت بھی اس خط کو کہ جو ان کی عوام کو ایڈریس کیا گیا تھا نہ روک سکی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوشل میڈیا کی ریچ اور اس کی آڈینس کس طرح پھیلی ہوئی ہے اور کس طریقے سے وہ اثر انداز ہوتی ہے چیزوں کے اوپر. سوشل میڈیا سے ہمارا کنیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہم
ہر چیز کو سوشل میڈیا کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری پسند اور ناپسند کا فیصلہ بھی کر رہا ہوتا ہے. ہمارا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا کے ذریعے گزر رہا ہوتا ہے، یہ ہم سب کو وہی معلوم ہے. اور ڈیجیٹل اسکرین سے ہمارا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ہم اس پہ اعتماد بھی بہت زیادہ کرنے لگے ہیں. اگر میں آج کہوں کہ جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ 10 روپیہ جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو آپ فوری طور پہ اپنے گوگل کریں گے اور اس کو ریٹس دیکھیں گے کہ کیا جو بات میں نے کہی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. چلیں خیر، میں اجنبی ہوں اور آپ سے میری واقفیت نہیں ہے، لیکن آپ کا کوئی پرانا دوست، کوئی کلاس فیلو آپ سے کہے کہ جی پیٹرول جو ہے وہ 10 روپے کم ہو گیا ہے، سستا ہو گیا ہے، فوری طور پہ آپ اپنے موبائل فون اٹھائیں گے اور اس کو چیک کریں گے. تو آپ اپنے بچپن کے دوست سے بھی جو ہے نا وہ اس کو بھی آپ نے پیچھے چھوڑ دیا اور آپ نے اپنے موبائل فون کو زیادہ فوقیت دی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے زیادہ جو ہے اس کے محصور ہو گئے ہیں اور ہم کتنا زیادہ اس پر ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. اور اسی ڈپینڈنسی کی وجہ سے ہم بہت سارے غلط فیصلے بھی کرتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ الگورتھمز ہیں، کچھ ایپس ہیں جن کے ذریعے یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کن کو آپ فالو کر رہے ہیں اور آپ کو کون فالو کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ میں سے وہ لوگ جن کے ہزاروں اور لاکھوں میں جیسے مظہر صاحب کے ہیں فالوورز ہیں، تو مظہر صاحب کو بھی معلوم نہیں کہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ کون لوگ ہیں، اور نہ وہ یہ کمپنی آپ کو بتاتی ہیں، لیکن وہ جس کانٹینٹ کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں اس کے فالوورز وہ خود بھی بڑھا دیتی ہیں. یہ الگورتھمز کا کام ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کہاں سے بڑھ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. ایٹم بم کی طرح ہمیں اس سوشل میڈیا کو بھی، اس کے جن کو بھی قابو کرنے کی ضرورت ہے. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے جن کو قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے، تو مظہر صاحب جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. ایک بڑا نشریاتی ادارہ ہے امریکہ کا CBS، اس نے ایک سروے کیا، اس کی رپورٹ تھی وہ میں پڑھ رہا تھا. اس میں امریکہ میں اسکول کے بچوں پہ ایک سروے کیا اور اس نے دیکھا کہ جو ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، ان بچوں کا اسکول کے اندر سروے کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے. تو اکثریت نے کہا کہ وہ انفلوئنسر بنیں گے. اور جب یہ سروے چائنا میں ہوا، انہی گریڈز کے بچوں کو، انہی عمر کے بچوں کو جب یہ سروے چائنا میں ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسٹروناٹ بنیں گے اور سائنٹسٹ بنیں گے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کوئی الگورتھمز ہی ہیں کہ جو کس طرح کے کانٹینٹ کو کس جگہ پہ پش کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں کس طرح کی قوم تیار کی جاتی ہے. چائنا میں اگر آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز بیچنی ہے، تو آپ جو ہے وہ ٹک ٹاک کو استعمال کرتے ہیں. کوئی سروس لینی ہے تو آپ ٹک ٹاک کو استعمال کرتے ہیں، علی بابا کو نہیں کرتے. UK میں اگر آپ کو کوئی خبر ڈھونڈنی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ BBC اور ٹویٹر کو نہیں دیکھتے، وہ ٹک ٹاک کو دیکھتے ہیں. اور پاکستان میں ہم ٹک ٹاک کو کیوں استعمال کرتے ہیں یہ ہم سے زیادہ آپ کو پتہ ہوگا. یہ جو میں نے سروے ابھی کرایا ہے وہ نان سائنٹیفک ہے. جس طرح اخبارات میں ہوتا ہے کہ جی فلاں پارٹی جیت رہی ہے اور فلاں ہار رہی ہے، یا فلاں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ زیادہ آگے ہے اور زیادہ پیچھے، نان سائنٹیفک انداز تھا کہ میں نے ایک گروپ کو کیا، آپ میں سے کسی نے اس کو جواب دیا اور کسی نے اس کو جواب نہیں دیا، اور کچھ لوگ ابھی بھی دے رہے ہیں کیونکہ مجھے مستقل فیڈ بیک آ رہی ہے کہ کتنے لوگ ہیں.
آپ نے سروے سے جو معلومات دی اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ کتنے لوگ شادی شدہ ہیں اور کتنے لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ میل ہیں اور کتنے لوگ فیمیل ہیں، اگرچہ کہ میں نے جینڈر کا خانہ اس میں نہیں رکھا تھا سروے میں، لیکن چونکہ میں نے آپ سے جو ہے وہ CNIC کا نمبر لیا تھا اور CNIC کے آخری ڈیجٹ سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ایون ہے یا آڈ ہے، تو وہ میل ہے یا فیمیل ہے، تو مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کمپنیاں جو ہیں وہ ڈیٹا کو کس طرح استعمال کرتی ہیں، اور چونکہ ہم ڈیجیٹل اسکرین کے اتنے عادی ہو گئے ہیں تو ہم اپنا ڈیٹا بغیر کسی وجہ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ میں سوشل میڈیا پہ ایک سروے کرنا چاہ رہا تھا، مجھے معلوم ہوا اس کے ذریعے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کون سی ایپس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیوں استعمال کرتے ہیں، فیک نیوز کے متعلق۔ لیکن مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا میں یہ کیوں پوچھوں کہ جو ہے وہ آپ کا CNIC نمبر کیا ہے۔ یہ غیر محسوس انداز میں وہ آپ سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے بھی دے دی چونکہ آپ عادی ہیں ساری کاموں کے۔ میں یہ سروس اس لیے کر رہا تھا کہ میں یہ دیکھوں، بتاؤں کہ آپ لوگ عادی ہو گئے اس بات کے۔ ایک کمپنی کو سے کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک فوٹو لینی ہے، وہ کہتے ہیں جی مجھے آپ اپنے کانٹیکٹ لسٹ دے دیں تاکہ میں آپ کو فوٹو جو ہے وہ، بھائی آپ کا اس سے کیا تعلق ہے اس کانٹیکٹ لسٹ سے، یا آپ اپنے فولڈر پہ مجھے ایکسیس دے دیں، بھائی آپ کو اگر سیو کرنی ہے تو کسی جگہ نئے فولڈر بنا کے سیو کر دیں۔ لیکن وہ آپ سے مختلف بہانوں سے لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی سی ڈیٹا کو انہوں نے آپ کو آگے بیچنا ہوتا ہے، اسی سے وہ آپ کو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو کہ جن کو قابو کرنا ہے، میں اس لیے بھی کہتا ہوں کیونکہ ہماری یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے، ہمارے وہاں 5 کیمپسز ہیں اسلام آباد میں، صرف اور شہروں میں بھی ہیں لیکن اسلام آباد میں 5 کیمپسز ہیں۔ تو جو پالیسی میکرز ہیں اس میں سے بیشتر ہمارے دائیں بائیں سے گزر کے ہی جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کیا سوچ ہوتی ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو کہ جن کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ٹرانسفارمیشن کا ذکر اپنے مظہر صاحب نے بھی کیا تھا، ہم اس کے اور مظہر صاحب دونوں ساتھ ہی اس کے وٹنس ہیں۔ پہلے وہ ٹائپ سیٹرز ہوتے تھے، وہ ٹائپ سیٹرز اور کاتب بیٹھ کے جو ہے نا وہ پیجز بناتے تھے، اسٹار کے ایک نیچے پورا فلور تھا کہ جس میں یہ کام ہوتا تھا۔ مارننگ نیوز میں بھی ہم جاتے تھے تو وہاں بھی یہی ہو رہا تھا، جنگ کے اندر وہ کاتبوں کے 200 کاتب بیٹھے ہوتے تھے، یہ کام کرتے تھے۔ تو میں اس وقت یہ کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ ڈائنگ فیلڈ ہے اور آپ کو اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ تو جن لوگوں نے میری بات سمجھ لی اور انہوں نے کمپیوٹر سیکھ لیا تو وہ کمپیوٹر میں چلے گئے، باقی کاتب جو ہے وہ ناپید ہو گئے۔ پھر جب یہ اپنے پرنٹ میڈیا جو ہے وہ ذرا اور زیادہ فلورش ہوا تو اس وقت الیکٹرانک میڈیا ڈیولپ ہونے لگا۔ تو آئی ہیپن ٹو بی وائس پریزیڈنٹ آف دا فرسٹ پاکستانی پرائیویٹ ٹی وی چینل جو NTM ہوتا تھا۔ تو میں لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ پرنٹ میڈیا کو چھوڑ کے ابھی الیکٹرانک میڈیا کی طرف آؤ، دیکھو کہ نئے ایونیوز کیا ہیں اور اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے۔ تو جو لوگ تیار ہو گئے تو وہ تو پھر مظہر عباس کی طرح بڑے اینکر بن گئے اور بڑے نام ان کے ہو گئے۔ جو نہیں ہو سکے وہ بیچارے اب اپنی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ان کے اخبارات کا کیا حال ہوا ہوگا اس وقت۔ جو ہم کام کر رہے تھے اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا میں ٹرانسفارم ہوا، اور ہم ڈیجیٹل میڈیا کو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کائنڈلی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے بھی آگے نکالو، اور ہم جو ہے وہ جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ گیمنگ انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور گیم جو ہے نا وہ ٹرانسفارم کر رہی ہے ساری پروڈکشنز کو۔ تو اسی طریقے سے اب AI کا زمانہ آ رہا ہے اور وہ سب کو بہا کے لے جائے گا، اور اس کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا کی ضرورت ہے۔ جب تلواروں کا دور تھا تو ہم تلواروں سے مقابلہ کرتے تھے جنگ جیتنے کے لیے، جب بندوقوں اور توپوں کا زمانہ آیا تو ہم اس کے لیے تیار ہوئے اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ اس کے ذریعے جنگیں جیتتے رہے۔ لیکن اب جو وقت آیا ہوا ہے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کا، تو ہم اس کے لیے کسی طرح کے ہتھیار بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری جو جنریشن ہے جو آج وقت پالیسی میکرز ہیں، حکومتیں چلا رہی ہے،
وہ اس زمانے کی جنریشن ہے کہ جب ہمارا کمپیوٹر خراب ہو جاتا تھا تو ہم تار کھینچ لیتے تھے اور وہ کمپیوٹر جو ہے بند ہو جاتا تھا، پھر جب دوبارہ تار لگاتے تھے تو وہ کھل جاتا تھا. تو اب ہم سارے کام اسی طرح کر رہے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ہم نے ڈبل سواری پر پابندی لگا دی، وہ کسی نے کوئی بات کر دی تو ہم نے کہا کہ جی ٹویٹر اور فیس بک بند کر دو، کسی نے جلسہ کیا آن لائن تو ہم نے کہا کہ یوٹیوب بند کر دو. تو ہم اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکل رہے. لیکن مسئلہ بند کرنا نہیں ہے، مسئلہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا ہے، ان کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کرنے کا ہے. اور میرے خیال میں یہی گفتگو یہاں ہونی چاہیے اور یہی چیز یہاں ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ان سارے کاموں کو کر سکیں. شکریہ. میں السلام.